جب میں ماں بنی، جب میرا لاڈلا پیدا ہوا تو نہ آلودگی تھی، نہ گندگی تھی، نہ کوئی بدبو تھی. میرا بیٹا پیدا ہوا، روشنی ہی روشنی تھی، خوشبو ہی خوشبو. اللہ سبحان اللہ. ان کا نام بتاؤں گا لیکن ہلکے میں نہیں. پہلے سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا. سب لوگ بول لیجئے تب میں بتا دے رہا ہوں. میرے نبی کی امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ. کس منہ سے لوگ کہتے ہیں. اچھا سنیے، ہم لوگ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر میں کہاں ہوتا، پہلے بچے پیدا ہوتے تھے. اب تو ماحول بھی ایسا ہو گیا ہے اور مجبوریاں بھی ہیں. وہ کھان پان نہیں رہا، عورتیں اور صنف نازک کمزور ہے. پہلے کی عورتیں مضبوط ہوتی تھی، گھر میں سب ہو جاتا تھا. تو امید سے ہونے کے بعد ہی لیفٹ رائٹ کرنا پڑتا. الٹرا ساؤنڈ، فلٹرا ساؤنڈ، کلٹرا ساؤنڈ، اتنا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ پوچھئے مت. تب جا کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر تو دیکھا، پیٹ پھاڑ دیا، چیر دیا، بچہ نکال دیا. بہت ہوا تو انجیکشن دے کر کے جیسے تیسے بچہ ہوا. چلو بچہ جب ہو جاتا ہے تو عجیب معاملہ ہے. بچے کو چوٹی کاٹ کے، کوئی بچہ نہیں روتا ہے، نہیں سمجھے، تو اس کو چوٹی کاٹتے ہیں. چوٹی اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو سر نیچے پاؤں اوپر کر کے ہلایا جاتا ہے. ہاں، پھیپڑا پہ یہاں پہ چاپ کیا جاتا ہے. اور سب کے ڈاکٹر بھی چاہتا ہے جلدی رو جلدی رو جلدی رو. اور جب تک وہ روتا نہیں ہے تو اس کی ماں روتی ہے. جب تک بچہ نہیں روتا اس کا باپ روتا ہے. جب تک بچہ نہیں روتا اس کی دادی روتی ہے. کیوں؟ لگ رہا بچہ مردہ ہے، لگ رہا بچہ مردہ ہے، لگ رہا بچہ مردہ ہے، لگ رہا بچہ مردہ ہے. سب رو رہے ہیں. اور جو ہی بچہ روتا ہے ماں ہنستی ہے، بچہ روتا ہے گھر والے ہنستے ہیں. کیوں؟ میرا بچہ زندہ ہے. یہ رونا اس کے لیے باعث سے خوشی ہو جاتا ہے. حضرات جب تک روئے نہیں تو پورے گھر والے روتے ہیں، اور جب بچہ روتا ہے تو سب مسکراتے ہیں. بیٹا اچھا ہے، بیٹا کیا کہتے ہیں حیات سے ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی کوئی بھی پیدا ہوا روتے ہوئے. مولانا صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں، کافی صاحب ہوں، محسن صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، پیسہ والا ہو، غریب ہو، امیر ہو، روتا ہے. پیدا ہوتے یا یہ ساؤنڈ نکالتا پوچھے مت. بالکل فریش آواز ہے، بالکل فریش آواز، کہیں سے آواز لگی نہیں رہتی ہے. اتنا بھیانک روتا ہے. حضرات سب کا بچہ پیدا ہو تو روتے ہوئے، اور آمنہ کا بیٹا پیدا ہو امتی کو یاد کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد. سبحان اللہ. حضرات میں اپنے جو آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں سنا دے رہا ہوں، اور اس کو سنانا بہت ضروری ہے. میں نے بہت سوچ سمجھ کے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے. میں شروع ہو جاؤں گا لیکن ایسے نہیں. سبحان اللہ کہیے گا تب. اچھا آپ لوگ کو میں جو دعوت دیتا ہوں سبحان اللہ کہیے گا تو یہ آپ لوگ کو دعوت اچھی لگتی ہے کہ مجبوری میں بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ بولنے سے اچھا بھی لگتا ہے نا؟ اچھا لگتا ہے نا؟ کتنا اچھا لگتا ہے، چہرہ سب کا کھل جاتا ہے نا. ارے میرے بھائی تو پھر کیا سر پھوڑوں جب سبحان اللہ کہنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے، نماز پڑھنے میں کتنا اچھا لگے. کیوں نہیں پڑھتے ہیں نماز؟ اچھا علامہ اسرافیل صاحب آپ تو ہم سے زیادہ ماشاءاللہ لوگوں کو جانتے ہیں، قابل ہیں ماشاءاللہ، تجربہ بھی ہے. جلسہ جب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے سب لوگ اٹھ جائیے اٹھ جائیے، سب اٹھ جاتا ہے. سب لوگ آ جائیے تو سب آ جاتے ہیں. بولے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. زور سے بولیے، زور سے. یعنی شاعر مقرر جیسے جیسے کہتا ہے لوگ ویسے کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. لیکن وہی خطیب کہتا ہے نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد میں چلے جاؤ، کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وہی خطیب کہتا ہے قرآن طاقوں پہ مت رکھو، ایک مرتبہ صحیح روزانہ پڑھ لیا کرو، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ حرام مت کھاؤ، حرام کام نہ کرو، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میرے بھائی کو سوچئے، آپ نفس کے غلام نہ بنیے، مصطفیٰ کے غلام بن جائیے. سنیے ذہن کو حاضر کیجئے. گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. غالباً 1:15 یا 14 ہو گئے. میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ خدا کا فضل ہو جائے گا، ذرہ آفتاب ہو جائے گا. سنیے میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ایک بیماری ہے ہمارے سماج میں، کینسر سے زیادہ ڈینجر. اور کون کون بیماری؟ ایڈز سے بھی زیادہ خطرناک.
اور اس بیماری سے کوئی نہیں بچا ہے، کوئی نہیں بچا ہے۔ جو بچا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ لوگ ایسے دھیرے سے سبحان اللہ بول رہے ہیں جیسے لاک ڈاؤن لگا، دلی سے پیدل آ رہے تھے، دیو گھر آتے آتے اب آپ کی ہمت ٹوٹ گئی، وہیں پہ لڑک گئے۔ یہ معاملہ ہے بھائی، ہم کہہ رہے ہیں کچھ تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ۔ اب میں کیا بول رہا تھا آپ سنو، جب بولنا ہے تو ذرا ٹھیک سے نہ بولیے گا۔ جو آدمی اس مرض سے بچا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، ورنہ سب کے سب اس مرض میں مبتلا ہیں۔ میں سب کو خلاصہ نہیں کہہ رہا ہوں، بس سمجھ لیجیے صاحب۔ وہ مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے، بتا دوں یا ڈیو رکھ دوں؟ بتا دوں فری میں؟ سبحان اللہ بولیے گا، ہاں سبحان اللہ بولیے گا، ثواب بھی مل جائے گا، شیطان کا منہ کالا ہوگا، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا۔ اس بیماری کو کہتے ہیں حسد، حسد۔ اور اس سے ذرا نیچے حسد کا ہجے کیجئے گا تو اس بیماری کو کہتے ہیں جلن کھٹن، چلنے والا حسد۔ کون ایسا آدمی ہے جو اس مرض میں مبتلا نہیں ہے؟ جو آدمی اس سے بچا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ افسوس کی بات ہے ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہم لوگ کا ایمان ہے روزی دینے والا اللہ، بس یہاں سے شامل ہو جائے گا، روزی دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، ساؤنڈ بڑھا دیجیے گا، شفا دینے والا اللہ، بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ، فقیر بنانے والا اللہ، بادشاہ بنانے والا اللہ، لڑکا بنانے والا اللہ، لڑکی بنانے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، آواز بڑھا لیجیے، موت دینے والا اللہ۔ جب سب ایمان ہے کہ اللہ ہی موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، فقیر بناتا ہے، بادشاہ بناتا ہے، عروج دیتا ہے، زوال دیتا ہے، جمال دیتا ہے، کمال دیتا ہے، مال دیتا ہے، جب ہمارا ایمان ہے تو پھر یہ پرابلم کیوں؟ علامہ اسرافیل صاحب کامیاب ہو، حسد کیوں؟ کوئی مولانا آگے بڑھے، آپ کو پرابلم کیوں؟ کوئی پڑوسی آپ کا کامیاب ہو، آپ کو پرابلم کیوں؟ کوئی جھوپڑی میں رہتا تھا، محل بنایا، آپ سچائی کا کام کیوں کرنے لگے؟ لایا کہاں سے؟ بنایا کیسے؟ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب حسد ہے۔ ارے یہ سوچو، فقیر کو بادشاہ خدا بناتا ہے، بادشاہ کو فقیر خدا بناتا ہے، غریب کو امیر خدا نے بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات جب ایمان ہے کہ سب اللہ دینے والا ہے، پرابلم کیوں؟ حضرات یہ ایمان، اور میں نے صرف دعویٰ کیا ہے، اب دلیل کے ساتھ سن لیجئے تاکہ آپ کے اندر اور پختگی پیدا ہو جائے۔ یہ سارا جو ہے کمال فضل خدا کا ہے، سارا کمال اور میرے اللہ کی شان۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہے بے حساب دولت دے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہے تھوڑا رزق دے، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ جس کو چاہے عذاب دے دے۔ یہی نہیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہے عزت دے دے، اللہ جس کو چاہے ذلت دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے۔ ہم تو محتاج ہے، ہم تو لاچار ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انسان بنا دیا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نبی کا غلام بنا دیا، یہ تو اللہ کا شکر ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بنا دیا، یہ تو اللہ کا احسان ہے غوث اعظم دستگیر کا نام لیوا بنا دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جب بدعقیدوں کا جلغار ہو رہا تھا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے عشق رسالت مآب کا ایسا پرچم لہرایا کہ جس کی ہوا مجھ تک پہنچی، الحمدللہ ہم رضوی ہو گئے، اعلیٰ حضرت والے ہو گئے۔ اور آؤ اعلیٰ حضرت کہ جو رضا والا ہے وہی خواجہ والا ہے، جو رضا والا ہے وہی غوث والا ہے، جو رضا والا ہے وہ علی والا ہے، جو رضا والا ہے وہ نبی والا ہے۔
کہ اللہ کا لاکھ لاکھ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ حضرات یہ سارا کمال خدا کے فضل کا ہے۔ سنیے کچھ لوگ، اچھا آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو نماز سے انکار کر دے، نہ کوئی بھی مسلمان۔ میرے دوست، مائی برادر، میرے بھائی آرام سے ذرا سن لیجئے، کوئی مسلمان نہیں ہے جو نماز سے انکار کرے، نہیں۔ اس کو کہیے نماز پڑھیے، پڑھوں گا، قرآن پڑھیے، پڑھوں گا، کیا ہوا؟ ہاں حضرت پڑھوں گا۔ کب سے؟ جمعہ سے۔ جمعہ چلا گیا، کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھا حضرت، بہت ایمرجنسی ہو گئی تھی، پڑھوں گا۔ کب سے؟ جمعہ سے۔ پتہ نہیں وہی جمعہ سے نماز شروع کرے گا جس جمعہ کو قیامت آئے گی، لیکن انکار کوئی نہیں کرتا، انکار مسلمان کبھی نہیں کرتا ہے دل میں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، پڑھوں گا، سنڈے سے نہیں، منڈے سے، منڈے سے نہیں، ٹیوزڈے سے، ٹیوزڈے نہیں، ویڈنسڈے سے، ویڈنسڈے نہیں، تھرسڈے سے، تھرسڈے نہیں، فرائیڈے سے۔ انگلش جانتا ہوں اس لیے میں نے انگلش میں نام کا بیان کیا۔ لوگ مولانا لوگ کو بالکل ان پڑھ سمجھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جنوری سے دسمبر تک کے اسپیلنگ بھی میں جانتا ہوں، میں کچھ بھی جانوں اس کو جانے دیجئے۔ سبحان اللہ بولیے، آؤ زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ سنیے، ذہن کو حاضر کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اس کی شان، وہ جسے چاہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں، نہیں، دل میں ہے، ایمان کی رمق تھوڑی بھی ہے تو کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا۔ کب سے؟ بس وہی ٹال مٹول کرتا ہے۔ کون مسلمان ہے جو نماز پڑھتا ہے اور کون ہے جو نہیں پڑھتا ہے؟ کون ہے جو قرآن پڑھتا ہے، کون ہے جو نہیں پڑھتا ہے؟ ثابت کروں گا، ہلکے میں نہیں، ویٹ میرا جیسا بھی ہو، باڈی جیسی بھی ہو، کرم بڑے پیر سرکار کا ہے، ورنہ کون کس کو سنتا ہے جناب؟ آپ لوگ جو ہم کو سن رہے ہیں، یہ میرا کمال تھوڑا ہی ہے، خدا کے فضل کا کمال۔ نماز جو نہیں پڑھتا ہے، سن لیجئے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ بے نمازی ہوتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ شرابی ہوتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے علماء کا گستاخ ہوتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ جوا کھیلتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ شراب پیتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے کسی کی بہن پہ نظر غلط ڈالتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے رمضان کے فیضان سے مالا مال نہیں ہوتا ہے، جو خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے تو مسجد کے بازو میں بھی گھر رکھ کے وہ نمازی نہیں بن پاتا ہے، اور جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے وہ قرآن کا قاری ہوتا ہے، جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے پیسہ کم ہی رہے وہ کعبے کا حاجی ہوتا ہے۔ یوں کہہ دو جب جس پہ خدا کا فضل ہو، فضل خدا کا کمال یہ ہے کہ ذرے کو آفتاب خدا کا فضل بنا دیتا ہے، ناقص کو کامل خدا کا فضل بنا دیتا ہے، ادنا کو اعلیٰ خدا کا فضل بنا دیتا ہے۔ ارے جہنمی پہ فضل ہو جائے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ اور حضرات یہ بھی جلسے میں جو لوگ آتے ہیں خدا کا فضل جس پہ رہتا ہے وہی آتے ہیں، اور سبحان اللہ بھی وہی بولتے ہیں جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے۔ رضو سے بولیے سبحان اللہ۔ اب ہم ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ نعت شریف میں پڑھوں گا، ٹائم ہونے دیجئے، ٹائم ہونے دیجئے۔ آپ کیا سمجھنے میں بھول گیا ہوں، ابھی یاد ہے، لیکن میں جو سنانا چاہ رہا ہوں حضرات، یہ حسد اس قدر خطرناک بیماری ہے، اس قدر خطرناک ہے۔ اچھا کسی کی ترقی کو دیکھ کے ہم جلیں، اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، ہماری تباہی رہتی ہے۔ اب بیماری تو ایسی ایسی ہے، خطیب کو خطیب سے پرابلم، نقیب کو نقیب سے پرابلم، شاعر کو شاعر سے پرابلم، پڑوسی کو پڑوسی سے پرابلم، بھائی کو بھائی سے پرابلم، عورت کو عورت سے پرابلم۔ اتنی بھیانک پریشانی عورت کو عورت سے کہ وہ جانتی ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے،
कल ही जाके सिर्फ अपनी बीवी के पास कहिएगा, हेलो या कम हियर। अच्छा वो पास आ जाए तो के प्लीज सिट डाउन, जब बैठ जाए तो बोले अटेंशन प्लीज माय वाइफ। बोले व्हाट, इतनी इंग्लिश जानता हूँ, इससे आगे नहीं बोलेगा, मैं फंस जाऊंगा। उसको करीब बुला के उसको कहिए, अब उसको कहिए मैं जो कहना चाह रहा था। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है मसना व सुलासा व रुबा, एक मर्द एक ही नहीं 2 भी बीवियां रख सकता है, 3 रख सकता है, 4 रख सकता है। उससे पूछिए हेलो माय डियर वाइफ, क्या ख्याल है तुम्हारा? चाहता हूँ एक और हो जाए। क्या करेगी? सुन, समझ में आया आपको? पूरा घर सर पे उठाएगी, गैस से गैस को निकाल देगी, चूल्हा फोड़ देगी, सिलेंडर के पूरे गैस को बाहर कर देगी, आग लगाएगी। बोले सब बर्दाश्त है, मारिए, भूखा रखिए, ये कबूल नहीं। दूसरी आए 100 टन, नो लाइक। क्या पता चला? औरत को औरत से प्रॉब्लम, भाई को भाई से प्रॉब्लम। मेरे नादान मेरे दोस्त, आपके पड़ोस में वो गरीब भी रहता था, अपनी आंखों से आपने देखा, जब बरसात का मौसम हो उसकी छत टपकती रह गई, कच्चा मकान, दीवार भी गिरती रही, बांस लगा लगा के बरसात की रातों का सामना किया। जब मौसमे ठंडक, मौसमे जब सरमा आ गया, जब अमीर लोग एक से एक ब्लैंकेट और रजाई गद्दे में आराम कर रहे थे, गरीब के बच्चे एक खुरदरी चादर में और बिस्तर में, उसी का ओढ़ना, उसी का बिछौना। कभी आपको कोई प्रॉब्लम न हुआ? इंसानियत आपकी मर गई थी कि मेरा पड़ोसी किस हाल में, जरा खबर ले ले। कभी आपको होश न आया? फिर अल्लाह ताला की रहमत को प्यार आया, उसी गरीब को अल्लाह ताला ने ऐसा जरिया दे दिया, कच्चा मकान से पक्का मकान बन गया। उसी गरीब को अल्लाह ने ऐसा नवाज दिया कि उसके रहने के लिए जमीन की सतह हो गई, फरावानी हो गई, जर्रा ताब हो गया। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, जब तक गुर्बत की तबीज चादर में लिपटा था, आपको कभी कुछ एहसास न हुआ? वही गरीब जिसको अल्लाह ताला ने अपने फजल से नवाज के खुशहाल कर दिया, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? आपको हसद क्यों हो रहा है? आप जलन खोटा क्यों बने हुए हैं? अरे इंसान है तो ये कहिए मौला तेरा फजल है, जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ, मेरा भाई कामयाब हो गया, मैं खुशी का इजहार कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आपके चढ़ने से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे नवाज दे, और ये अल्लाह का फजल है, जिसको मिल जाए वही सुभान अल्लाह की सदा। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग सब लोग आवाज से बाला बोलिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये अल्लाह के चाहने से होता है, अल्लाह के चाहने से। अब इंसान का हाल सुनिए, क्या क्या चाहता है। काला आदमी सोचता है कि हम गोरा होते तो अच्छा होता। लेंगड़ा बोल रहा है मेरा दोनों पांव ठीक रहता तो अच्छा होता। नाबीना बोल रहा है मेरी एक आंख टेढ़ी है, वो सीधी हो जाती तो अच्छा होता। देखिए मैं जो बता रहा हूँ नहीं समझे। जो पतला है सोचता है मोटा होते तो अच्छा था। अब मोटा जो है प्रॉब्लम के इस तरह शिकार है, वो बोलता हम पतला होते तो अच्छा था। लोग कहते अपनी मर्जी से, आज गर्मी बहुत है, बारिश होती तो अच्छा होता। और जब बारिश होने लगती है तो कहता बारिश रुक जाती तो अच्छा था। गरीब है एक पक्का का मकान होता तो अच्छा हो जाता। यही सब आदमी सोचता रहता है, हर घड़ी इसी चक्कर में रहता है। कुछ लड़के हैं जो सोचते हैं मैं लड़की होती तो अच्छा था, और कुछ लड़कियां हैं जो सोचती हैं कि हम लड़का होते तो अच्छा था। अरे भगलोल तुझे कुछ खबर है? क्या क्या सोच लिया? और ऐसा ऐसा लड़का है मैं साबित करूंगा। अफसोस होता है जनाब, हम लोग का कपड़ा फटता है तो उसको सिलवाते हैं, नहीं समझे? ऐसा स्टाइल आया है, अच्छा खासा कपड़ा खरीदेगा तो एक ब्लेड भी खरीदेगा। यहाँ फाड़ेगा, यहाँ फाड़ेगा, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा। गनीमत है
2025 आते आते कहीं धन न काट ले। और उसके कहिए फकीर का बच्चा ये सब क्या पहने हुआ, भीख मांग के लाया, बोला मौलाना रिलैक्स, इट्स माय स्टाइल। बोला स्टाइल है, तौबा तौबा। अगर लड़कों की ये ख्वाहिश न होती तो मैं लड़की होती तो अच्छा होता। तो लड़कों ने कान क्यों छेदवाया, लड़कों ने कान क्यों छेदवाया? ये औरतों के लिए जायज है, बहनों के लिए जायज है, लड़कों के लिए बगैर उज्र के कोई जायज नहीं। अरे तू, तेरे अंदर क्या ये ख्वाहिश है कि मैं लड़की होती तो अच्छा होता? तेरे लिए हराम है, हराम है। ये किसकी रजा के लिए तूने कान छेदवाया? क्या किसी लड़की को दिखलाने के लिए, या ससुराल वालों को दिखलाने के लिए, या अहबाब को राजी करने के लिए, या वेस्टर्न कल्चर को फरोग देने के लिए? अरे तू तो आवारा नहीं था, तू तो बेयूरी बेयारो मददगार न था। नबी कौनैन का तूने कलमा पढ़ लिया है, गौस का दीवाना हो गया है, कुरान पे तेरा ईमान है, अपने आप को बेसहारा क्यों कहते हो? किसकी रजा के लिए कान छेदवाया? तौबा कर लो और याद कर लो, आज मैं वही काम करूंगा जिससे आमना के लाल राजी है। भाइयों सोच करो, क्या आफत है, क्या स्टाइल है। अफसोस होता है कान छेदा हो, मोच भी न हो, चेहरे पे दाढ़ी भी न हो, सर पे टोपी भी न हो, इस्लामी लिबास भी न हो, कोई फटा पुराना जींस हो और ऊपर में टी शर्ट हो, वो भी ब्लाउज की तरह टाइट हो, और कोई निशानी न हो, मर जाओगे। तुम्हारा हश्र क्या होगा? दूर दराज कहीं एक्सीडेंट कर गए, तुम्हारी पहचान क्या होगी? पुलिस वाले आएंगे, नाक देखेगा, पुलिस वाले देखेंगे, तुम्हारे मोछ को देखेंगे, तुम्हारे फेस को देखेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखेंगे, फिर तुम्हारे मलबूसात को देखेंगे, कहीं से उसको सुराग न लगेगा, इसको जलाया जाए या इसे दफन कर दिया जाए। आखिर में पुलिस वाले तुम्हारे कपड़ा को खोलेंगे, तुम्हें नंगा करेंगे, तुम्हारे सत्र को देखेंगे, उसके बाद कहेंगे ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, तब फैसला होगा। नादान, नबी की सुन्नत को तुमने छोड़ दिया तो मरने के बाद भी जलील हो रहे हो, मरने के बाद तुझे नंगा किया जा रहा है। काश के नबी की सुन्नत को जिंदा कर लिया होता, चेहरे पे सजा लिया होता, कहीं भी मर गए होते तो किसी आदमी की जरूरत न होती, ये चेहरा ही बता देता मुस्तफा का गुलाम। मेरे भाइयों, किस चक्कर में तुम पड़े हो? अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र मनाओ, बड़ा एहसान किया कि मुस्तफा का गुलाम बना दिया। तकरीर खत्म कर दो, 1.5 घंटा हो गया, जलसा खत्म। तो आप लोग की आवाज क्यों हो रही है खत्म? पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बिरादर, मेरे बुजुर्ग, चचा, सब लोग मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की मर्जी है। अब देखिए मदरसा में बच्चे सब जाते हैं पढ़ने, कोई अम्मा पढ़ा भाग गया, कोई संदल कुरान पढ़ा संदल कुरान भाग गया, कोई 10 पारा हिफ्ज़ किया भाग गया, कोई राबिया तक पढ़ा भाग गया, कोई सानिया पढ़ा भाग गया। हर माँ बाप चाहते मेरा बच्चा आलिम हो, मेरा बच्चा हाफिज हो। कौन बच्चा हाफिज होता है, कौन बच्चा आलिम होता है? जिसपे खुदा का फजल होता है वही आलिम दीन होता है, जिसपे खुदा का फजल होता है वही हाफिज कुरान होता है। ये सारा कमाल न तेरा है, न मेरा है, न इनका है, न उनका है, खुदा के फजल का। किस चीज पे गुरूर? ये जो मैं इतना बोल रहा हूँ मेरा कमाल है क्या? आधा किलो दूध पिया हूँ क्या? घी खाया हूँ क्या? डालडा पिया हूँ क्या? कुछ भी नहीं है, न दूध है न मक्खन है, आवाज निकल रही है, खुदा का फजल है। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। ये खुदा का फजल है, फजल खुदा का क्या कमाल है। और मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, किसी को देख लीजिए पक्का मकान बन गया, समझ लीजिए अल्लाह का फजल हो गया। अब आप जलिए मत, क्या होगा? आपके जलने से उसका कुछ होगा नहीं, आपका प्रॉब्लम होगा। और ये सब सोचना बंद कर दीजिए। 25 लाख रुपया होता और एक नई गाड़ी होती, एक मकान होता, एक दुकान होती और दुकान खुद चलती, टेंशन फ्री रहते हैं, कोड़िया की तरह बैठे रहते, भाड़ा मिलता रहता, खाते रहते। नहीं समझे? भाड़ा मिलता, हम खाते रहते। लेकिन दोस्तों सुनिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, ये मत सोचिए इतना पैसा होता तो ये होता, वो होता, ठेकान होता, चिलान होता। नहीं, अल्लाह ताला
جو بہتر جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے جو بہتر ہے اللہ وہی عطا کرتا ہے. رسول سے بولیے سبحان اللہ. اللہ جو بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ بہتر ہے اللہ وہی دیتا ہے. اب مان لیجیے ہم نے سوچ رہے ہیں کہ موٹے ہوتے تو اچھا ہوتا, گال پہ گوشت ہوتا, کلائی میں گوشت ہوتا, پاؤں میں گوشت ہوتا, 6 نمبر چپل ہوتی, ابھی 5 نمبر ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی ہے. ہاں ذرا موٹے ہوتے, ذرا ہائٹ ہوتا, جلسے میں جاتے لوگ رسپیکٹ دیتے, ابھی تو پہچانتے بھی نہیں ہیں. وہ مری سواج ذرا یہ سوچتے ہیں کہ ہوتے تو اچھا ہوتا. لیکن سنیے نا, کبھی کبھی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ غلط, میں جو سوچ رہا ہوں وہ غلط, جو اللہ نے کیا وہی حق, جو اللہ نے کیا وہ حق, وہ سچ, وہ بہتر. اب جیسے مان لیجیے ہم لوگ سفر کرتے ہیں, کبھی اے سی میں چلتے ہیں, کبھی ڈی سی میں چلتے ہیں. ڈی سی مطلب سمجھ گئے, جنرل میں بھی. کیا کرے گا آدمی. ابھی آج سے میں 2 روز پہلے ہی گیا تھا, ٹرین چھوٹ گئی تھی, تو ایسے ڈی سی میں گیا کہ پوچھئے مت. سفر ہوتا ہے, کبھی کبھی آٹو میں بیٹھنا پڑتا ہے. آج ٹوٹو میں آیا ہوں, آج ٹوٹو میں آیا ہوں. کبھی کبھی آٹو میں بیٹھنا پڑتا ہے, تو آٹو والا سب جب تو بھرے نہیں, چلاتا نہیں ہے, آگے میں ڈرائیور کے بیٹھنے کا قانون ہے, لیکن 3 ایکسٹرا بیٹھاتا ہے, اور خود ڈرائیور یوں ہو جاتا ہے. اب گرے گا تب گرے گا. ہم کو تو لگتا ہے کہ بیوقوف کا اگر بیلنس بگڑا تو پتہ چلا ہم لوگ سب کے سب چلے جائیں گے. ایک ادھر رکھے رہے گا, 2 ادھر بٹھائے گا, سمجھ گئے, 2 کو ادھر بٹھائے رہے گا. اور کبھی کبھی ہم لوگ کو بھی کہا تھا مولوی صاحب جلدی کرو ٹرین چھوٹنے والی ہے, تو ہم لوگ کو بھی بیٹھنا پڑتا. حضرات اس وقت سمجھ میں آتا ہے اللہ اے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی صحت دیا کہ یہاں ہم بیٹھ گئے, میرا کام بن گیا. اگر موٹے ہوتے ہم بیٹھ نہ پاتے. بندہ کچھ نہیں جانتا ہے جو میرا خدا جانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کیجئے. ذرا محبت سے بولیے یا رسول اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں پیسہ ہوتا تو اچھا ہوتا ہے, مہنگائی بہت ہے, بہت ہے مہنگائی. ارے یہ جو کر رہے ہیں تو مہنگائی ہے تو گاڑی آپ کی رکی کہاں, مہنگائی ہے تو کھانا بند کہاں ہوا. رٹ لگا رہے ہیں, گاڑی چل رہی ہے, رٹ لگا رہے ہیں, کھانا کھا ہی رہے ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, کھانا بڑھتا جا رہا ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, صرف زبانی ذہنی طور پہ پرابلم ہے. آدمی کی گاڑی چل رہی ہے, چل رہی ہے, چل رہی ہے. سن لو, یہ مت سوچنا کروڑ پتی ہوتے تو اچھا ہوتا, لکھ پتی ہوتے تو اچھا ہوتا. کیا ہوتا, گاؤں والے کو ڈرا کے رکھتے, یہی تو ہوتا. اپنے سے نیچے والوں کو ہڑکا کے رکھتے, یہی کرتے. اکثر پیسے والے تو اپنے سے چھوٹیوں کے ساتھ یہی نہ کرتے ہیں, ہڑکا کے رکھتے ہیں. باس PASS, یہ باس کر دینا چاہیے, بس یہی ہوتا نا میرے بھائی. لیکن آفت کتنی آتی ہے پیسے کے چاہنے والوں. سن لو, یہ مت سوچو یہ ہوتا تو اچھا ہوتا. جا کے پوچھے پیسے والوں سے نوٹ بندی میں اس کا حال کیا ہوا تھا. جا کے پوچھے انکم ٹیکس والوں کا قہر جب نازل ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے. جا کے پوچھے اس سے چوٹ ڈاکو کا ڈر کتنا ہوتا رہتا ہے. اس سے پوچھے رمضان کا مہینہ آتا ہے, علماء کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کو رات میں بھی پسینہ آ جاتا ہے کہ مولانا آ گیا ہے, اب زکات کیسے ہم دیں گے. یہ پریشانی ہے پیسے والوں کے لیے. لیکن ایک غریب, سبحان اللہ, ایک غریب ہے, اے سی کی چاہت نہیں, ڈی سی کی چاہت نہیں ہے, نہ چور کا ڈر ہے, نہ ڈکیت کا ڈر ہے, نہ انکم ٹیکس کا ڈر ہے, نہ GTS, نہ CST کا ڈر ہے, نہ GST کا ڈر ہے. کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. رمضان آیا, غریب کے پاس پیسہ نہیں تو زکات کہاں سے دیکھا, کوئی پرابلم نہیں. غریب کتنے آرام سے شب و روز کو گزار رہا ہے. یہی نہیں, حشر کا میدان ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا, قطرے قطرے کا حساب دینا ہوگا. اب غریبوں سے حساب ہوگا. تو میں نے تجھے اتنا دیا, تو نے خرچ کہاں کیا, تو کیا کیا کیا. غریب کہہ دے گا مولا تیرا شکر ہے, اتنا تو نے مجھے دیا, مجھے کھانے کو دیا تھا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. تو نے کھانے کو دیا, ہم نے کھا لیا, برابر ہو گیا, کچھ بچا ہی نہیں. پھر کیا ہے جو بچا نہیں, تو حساب کیسا. مولا تو نے اتنا دیا, برابر ہو گیا. غریب امیروں سے پہلے
وہ غریب یہاں بھی وہ امیر یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تمنا مت کیجئے کہ پیسے والے ہوں، جی ہاں میرے جیسا آدمی اکیلے بالکل سفر کر رہے ہیں، نو پرابلم، نہ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے نہ پولیس کا ڈر ہے۔ اگر 1 لاکھ روپیہ لے کے ہم جا رہے ہیں اور سی آر پی والوں نے اگر ٹرین میں جی آر پی والوں نے اگر پکڑ لیا چیک ان میں، اب جو قہر نازل ہوگا، ہم لوگ صرف سوچتے کہ پیسہ ہوتا، پیسے کا قہر کیا ہے وہ دیکھیے۔ اتنا پیسہ لائے کہاں سے؟ یہ پیسہ ہے کس کا؟ میرے باپ کا ہے، ثبوت دکھلاؤ۔ میرے بزنس کا ہے، ثبوت دکھلاؤ۔ لائے کہاں سے، کمائے کہاں سے؟ جی ایس ٹی دیتے ہو، سی ایس ٹی دیتے ہو؟ اتنا الجھا دے گا، پہلے تو ہڑکا دے گا میرے آفس میں چلو، 1 لاکھ کا کمال۔ غریب چیک ان کرنے آیا، چیک ان کرنے آیا، 1.25 روپیہ دے گا، جا 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 جا۔ غریب پاس، امیر پھنسا۔ آپ کہتے ہیں پیسہ والے ہوتے تو اچھا ہوتا، نہیں میرے بھائی، آپ اور ہم، ہماری اور آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہ کہہ کے خاموش ہو جائیے، امیر ہو یا غریب، ادنا ہو یا اعلیٰ، یہ کہہ کے چپ ہو جائے، مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، جس میں تو راضی اس میں ہم راضی۔ بس یہی ابدیت کا تقاضا ہے۔ گفتگو ہماری باقی رہی، انشاءاللہ پھر کبھی میرا آب و دانا رہا میں آپ سے مخاطب ہو جاؤں گا، لیکن میری تقریر کا لب لباب یہ ہے، کسی کے بیٹا کو دیکھ کے، کسی کی دولت کو، کسی کے جمال کو، کسی کے کمال کو، کسی کے عروج کو، کسی کے کمال کو، کسی کی ترقی کو، کسی کے وکاس کو دیکھ کے حسد نہ کیجیے۔